اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کا ترجمہ، اردو ترجمہ مترجم شیخ محسن علی نجفی صاحب، آواز صاحب جعفری۔ سورہ آل عمران کا ترجمہ جاری تھا جو کچھ وجوہات کی بنا پر کچھ دن کے لیے معطل ہوا۔ آج سے اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سورہ آل عمران آیت 175 سے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، یہ خبر دینے والا شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو ان لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ اور اے رسول، جو لوگ کفر میں سبقت لے جاتے ہیں ان کی وجہ سے آپ آزردہ خاطر نہ ہوں، یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی ضرر نہیں دے سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے نصیب میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر خرید لیا وہ بھی اللہ کو کوئی ضرر نہیں دے سکیں گے اور خود ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں ڈھیل دے رکھی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں اور آخر کار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ مومنوں کو اس حال میں نہیں رہنے دے گا جس حالت میں اب تم لوگ ہو، اور یہاں تک کہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر دے گا، اور اللہ تمہیں غیب کی باتوں پر مطلع نہیں کرے گا، بلکہ اس مقصد کے لیے اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں اجر عظیم ملے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے عطا کردہ فضل میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ جس چیز میں وہ بخل کرتے تھے وہ قیامت کے دن گلے کا طوق بن جائے گی، اور آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ بتحقیق اللہ نے ان لوگوں کی سن لی جو کہتے ہیں بے شک اللہ محتاج اور ہم بے نیاز ہیں۔ ان کی یہ بات اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی ہم ثبت کریں گے، اور روز قیامت ان سے کہیں گے کہ لو اب جلانے والے عذاب کا ذائقہ چکھو، یہ خود تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، اور بے شک اللہ تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے، کہہ دیجئے مجھ سے پہلے بھی رسول روشن دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے اور جس کا تم ذکر کرتے ہو وہ چیز بھی لائے، تو اگر تم سچے ہو تو تم لوگوں نے انہیں کیوں قتل کیا؟ اے رسول، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، معجزات، صحیفے اور روشن کتاب بھی لے کر آئے تھے۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تمہیں قیامت کے دن پورا اجر و ثواب ملے گا۔ در حقیقت کامیاب وہ ہے جسے آتش جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، ورنہ دنیاوی زندگی تو صرف فریب کا سامان ہے۔ مسلمانوں، تمہیں ضرور اپنے مال و جان کی آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور تم ضرور اہل کتاب اور مشرکین سے دل آزاری کی باتیں کثرت سے سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ معاملات میں عزم میں راسخ کی مثال ہے۔ اور یاد کرنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ تمہیں یہ کتاب لوگوں میں بیان کرنا ہوگی اور اسے پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، لیکن انہوں نے یہ عہد پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا، پس ان کا یہ بیچنا کتنا برا معاملہ تھا۔ جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہیں اور ان کاموں پر اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں، لہٰذا آپ انہیں عذاب سے محفوظ نہ سمجھیں، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور وہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ زمین و آسمان تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں موجود ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں پر لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی خلقت میں غور اور فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں
ہمارے پروردگار یہ سب کچھ تو نے بے حکمت نہیں بنایا، تیری ذات ہر ابس کام سے پاک ہے، پس ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ اے پروردگار، تو نے جسے جہنم میں ڈالا اسے یقیناً رسوا کیا، پھر ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا، اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ تو اے ہمارے رب، اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ پروردگارا، تو نے اپنے رسولوں کی معرفت ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پس ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے، نیز جو لڑے اور مارے گئے، ان سب کے گناہ ضرور دور کروں گا، اور انہیں ایسے باغات میں ضرور داخل کروں گا کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے جزا، اور اللہ ہی کے پاس بہترین جزا ہے۔ اے رسول، مختلف علاقوں میں کافروں کی آمد و رفت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ چند روزہ عیش و نوش ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین جائے قرار ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ضیافت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا سب پر اللہ کے لیے خشوع کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی نشانیوں کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہیں کرتے۔ انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اے ایمان والوں، صبر سے کام لو، استقامت کا مظاہرہ کرو، مورچہ بند رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کا ترجمہ مکمل ہوا۔ کل سے انشاءاللہ سورہ نساء کا ترجمہ شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔